یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک مقامی اخبار کے انویسٹیگیشن سیل میں تھا۔ بنیادی طور پر میرے ذمہ کرائم رپورٹنگ ہی تھی، لیکن اخبار کے مالک نے مجھ سمیت 2 اور رپورٹرز پر مشتمل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی تھی۔ اب روٹین کی خبروں کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 2 سے 3 بار سنسنی خیز رپورٹس دینا بھی ہماری ذمہ داری تھی۔ اخبار کی ساکھ اور بجٹ اتنا ہی تھا جتنا عموماً درمیانے درجے کے لوکل اخبارات کا ہوتا ہے، اس لیے اندرونی حالات بھی ویسے ہی تھے۔ ہم ہفتے میں 2 سے 3 بار عام سی خبروں کو ہی مرچ مسالہ لگا کر سنسنی خیز کہانی کی شکل دے دیا کرتے تھے، جسے خصوصی اہتمام کے ساتھ اخبار میں شائع کر دیا جاتا تھا۔ یہی ہمارا انویسٹیگیشن سیل تھا، جس کی بنیاد پر اخبار کا مالک اپنے کاروباری حریفوں پر رعب جمایا کرتا تھا۔ ایک دن ہمیں حکم ملا کہ روٹین کی ساری خبریں چھوڑ کر ساری توجہ شہر میں موجود عاملوں اور جعلی پیروں پر مرکوز کر دو۔ اخبار کے موٹے مالک نے منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے مکہ لہرایا اور کہا، مجھے ہر روز ان کے خلاف دھانسو قسم کی سٹوری چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی تصویریں بھی ہوں۔ اسی دن اخبار کے پہلے صفحے کا 1/4 حصہ ان سٹوریز کے لیے مختص ہو گیا، جو ہم 3 رپورٹرز پر مشتمل انویسٹیگیشن سیل نے دینی تھی۔ اس ساری صورتحال کا پس منظر ہمیں اگلے دن معلوم ہوا۔ ہمارے مالک کی بیوی کسی پیر سے متاثر تھی۔ پیر صاحب کے مطابق وہ کالے اور نوری دونوں علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ مالک کی بیوی کو ان بابا جی سے اس کی ہمسائی نے متعارف کروایا تھا۔ بابا جی اس کے گھر آئے تو ہمارے اخبار کا مالک بھی ان کا مرید بن گیا۔ اس پیر نے ایک ہفتہ اخبار کے چیف ایڈیٹر کے گھر ڈیرا لگائے رکھا اور ہمارے اخبار کو پاکستان کا سب سے بڑا اخبار بنانے کے لیے وظائف کرتا رہا۔ ایک ہفتے بعد معلوم ہوا کہ وہ جعلی پیر تھا، کیونکہ وہ اچانک اس گھر سے غائب ہو چکا تھا۔ اگر بات صرف پیر صاحب کے غائب ہونے تک محدود رہتی تو شاید معاملہ اتنا سنگین نہ ہوتا، لیکن بابا جی جاتے جاتے گھر میں موجود رقم اور زیور بھی لے اڑے تھے، جس کی وجہ سے شہر بھر کے پیروں کی کمبختی آ گئی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم روز کسی نہ کسی عامل، پیر، سادھو یا طوطا فعال والے کو جا پکڑتے، اس کی تصاویر بناتے اور اس سے کچھ سوال جواب کرتے۔ اس کے بعد ایک ایسی اسٹوری لکھی جاتی جس کے مطابق شہر بھر میں ہونے والے جرائم کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہو۔ اگلے دن یہ خبر دھوم دھام سے شائع ہوتی۔ ہم جب بھی کسی عامل کی تصویر لاتے، ہمارا مالک سب سے پہلے ان تصاویر کا غور سے جائزہ لیتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کا خیال ہو کہ کسی دن اس کے قابل رپورٹر اسی عامل کا پتہ چلا لیں گے جو اسے لوٹ کر فرار ہوا تھا۔ ابتدا میں تو میں اس نئی مصیبت سے تنگ آ گیا۔ روٹین کی خبریں چھوڑ کر روز کسی نہ کسی عامل یا جادوگر کو تلاش کرتا اور اس کے خلاف لگ بھگ پچھلے دن جیسی کہانی لکھنا میرے نزدیک وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرے ساتھ دیگر 2 رپورٹرز میں عامر خان اور اسد اللہ شامل تھے۔ اسد اللہ تو اس صورتحال پر رپورٹنگ روم میں بیٹھ کر موٹے سیٹ کو برا بھلا کہتا رہتا۔ البتہ مجھے اور عامر خان کو اب اس اسائنمنٹ میں بھی مزہ آنے لگا تھا۔ ہم نے اپنی دلچسپی کے راستے تلاش کر لیے تھے۔ صبح 11 بجے رپورٹرز کی میٹنگ کے بعد ہم سیدھے کسی ایسے جعلی عامل کے اڈے پر پہنچ جاتے جس کے بارے میں ایک روز قبل ہی فیصلہ کر لیا ہوتا تھا۔ وہاں جا کر چند تصاویر بنانے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کرتے تھے اور اپنی سٹوری مکمل کرنے کے بعد ایسی جگہوں کی کھاک چھاننے لگتے جہاں سچ میں عملیات ہوتے ہوں۔ چند ہفتوں میں ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ شہر میں کہاں کہاں کون کون سے عامل یا جادوگر موجود ہیں اور کس کا کیا پس منظر ہے۔ اسی طرح عملیات کے طریقہ کار، چوکی لگانا اور ہانڈی اڑانا جیسے کاموں کے بارے میں بھی میرے پاس اچھی خاصی معلومات اکٹھی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ عامر خان بھی اس سارے سلسلے میں برابر کا شریک تھا، جبکہ اسد اللہ اپنی سٹوری بنانے کے بعد یا تو دفتر میں بیٹھا رہتا یا پھر پریس کلب چلا جاتا۔ وہ یہ اسائنمنٹ مجبوری کے عالم میں ہی پورا کر رہا تھا، لہٰذا روز اس پیر کو کوستا جو ہمارے مالک کے گھر کا صفایا کر گیا تھا۔ میری کئی عاملوں اور جادوگروں سے دوستی ہو چکی تھی، جن سے کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم ہو جاتی تھی۔
انہی میں سے کالے جادو کے ایک ماہر نے بتایا کہ اکثر عامل اولاد کے لیے خواتین کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس میں تازہ مردے کی قبر پر بیٹھ کر رات کے وقت نہانا شرط ہے۔ اس میں بھی بعض اوقات بہتر نتائج کے لیے شرط لگا دی جاتی ہے کہ قبر 1 سال سے کم عمر کسی ایسے بچے کی ہو جسے مرے 24 گھنٹے پورے نہ ہوئے ہوں۔ اس عمل کے دوران یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر عمل کرنے والی خاتون کو اس طرح قبر پر بیٹھ کر نہاتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس طرح متعدد شرائط کے ساتھ یہ عمل اولاد کے خواہش مند کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ خلم خلا قبر کی توہین ہے۔ دراصل کالا جادو سارا ہی شیطان کی عبادت اور اسلامی تعلیمات کی توہین پر مشتمل ہوتا ہے، اسی لیے ایسے کرنے والوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ ایسے عملیات کرنے والوں میں گورکن اور قبرستان انتظامیہ کے افراد بھی شامل ہوتے ہیں اور اپنا حصہ لے کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ایک دن دفتر آتے ہوئے میں نے ایک جنازہ دیکھا۔ اس جنازے کے آگے آگے ایک آدمی کفن میں لپٹی کسی بچی کی میت کو ہاتھوں میں اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ میں عادت کے مطابق جنازے کے احترام میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جنازہ گزرنے کے بعد میں دفتر آ گیا، لیکن کچھ دیر ہی بعد ذہن میں خیال آیا کہ اس بچے کی قبر پر بھی کسی کی نظر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی قبر پر کالے جادو کے ماہرین کی خاص نظر ہوتی ہے اور وہ اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بچے کی روح معصوم ہوتی ہے، اس لیے ان کے ہاں یہ بات عام ہے کہ بچے کا ہمزاد قابو آ جائے تو وہ طاقتور ترین موکل ثابت ہوتا ہے۔ ان باتوں میں کس قدر سچ ہے، اس سے قطعی نظر میری دلچسپی صرف ایک دھماکہ خیز اسٹوری تک تھی۔ میں نے عامر خان سے بات کی تو وہ بھی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ ہم آج رات قبرستان میں گزاریں گے، اور اگر کوئی عامل اس قبر تک آیا تو اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ایک بھرپور خبر تیار کر لیں گے۔ اس شام میں اور عامر خان مغرب کے فوراً بعد ہی قبرستان پہنچ گئے اور بچے کی قبر سے کچھ ہی دور ایک پختہ قبر کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ چاندنی رات کی وجہ سے قبرستان ہر روز کی طرح مکمل اندھیرے میں نہیں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دور تک منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم کافی دیر تک بچے کی قبر پر نظریں جمائے بیٹھے رہے، لیکن وہاں کوئی نہ آیا۔ آدھی رات کے بعد عامر خان نے سرگوشی میں کہا، میرے خیال میں اب چلتے ہیں، یہاں کوئی نہیں آنے والا۔ اس کی بات سن کر میں نے چند لمحے کے لیے سوچا اور پھر فیصلہ کر کے دھیمے لہجے میں کہا، آدھا گھنٹہ اور دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ہمیں پائل کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ اٹھی۔ بچپن میں چڑیلوں کے بارے میں سنی سبھی کہانیاں ذہن میں تازہ ہونے لگیں۔ آدھی رات کو قبرستان میں پائل کی جھنکار مضبوط سے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو بھی لمحہ بھر کے لیے ڈگمگانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم حوصلہ ہار بیٹھتے، ہمیں ایک خاتون اسی جانب آتی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک بالٹی اٹھا رکھی تھی۔ ارد گرد سے بے خبر وہ سیدھے بچے کی قبر کے پاس آئی اور اس پر بیٹھ گئی۔ وہ وہاں بیٹھ کر نہا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پانی کے گرنے کی آواز تھمی تو ہم اس قبر کی آڑ سے نکل کر اس خاتون کے سامنے آ گئے۔ ہمیں دیکھ کر وہ نہ صرف گھبرائی بلکہ قدرے پریشان بھی ہو گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ ہماری موجودگی کی وجہ سے اس کا یہ عمل تو ناکام ہوا ہے، لیکن اب ہم اس کی بدنامی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ عامر خان نے اپنے کیمرے سے اس کی تصاویر بنانا شروع کی تو وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ ہم نے اسے روایتی صحافیانہ انداز میں کہا کہ اگر وہ ہمیں اصل کہانی سے آگاہ کر دے تو اس کا نام کہیں نہیں آئے گا، بصورت دیگر اس کی تصاویر اور اس حرکت کے بارے میں اخبار میں سٹوری چھاپ دی جائے گی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ہمیں اصل کہانی سنانے پر آمادہ ہو گئی۔ وہ اولاد کی خواہش کے لیے یہ عمل کر رہی تھی۔ اس کی مجبوری اور اس عمل کی وجہ ایک الگ کہانی ہے، اس لیے وہ کہانی پھر کسی وقت سناؤں گا۔ بہرحال
اس سے ہمیں اس عامل کا بھی معلوم ہو گیا جس نے اسے یہ عمل کرنے کا کہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت عامر خان کہنے لگا کہ ہم اس عامل سے ملتے ہیں اور پھر کل رات والی کہانی اور اس عامل کی کہانی کو ملا کر زبردست رپورٹ بن جائے گی۔ میں نے اسے منع کرتے ہوئے بتایا کہ میری اطلاعات کے مطابق وہ عامل واقعی کالا جادو کرتا ہے اور اسے اس حوالے سے ماہر جادوگر تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے منہ متھے لگ کر کسی مصیبت کو دعوت دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ عامر خان نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا اور اکیلا ہی اس عامل سے ملنے چلا گیا۔ اگلے دن اس نے اس عامل کی تصاویر اور یہ پوری کہانی شائع کروا دی، البتہ اس خاتون کی تصاویر میرے کہنے پر شائع نہیں کی۔ یہ سٹوری بہت مشہور ہوئی اور بچے کے لواحقین نے قبر کی اس طرح بے حرمتی کروانے پر عامل کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ عامر خان کے بقول جب وہ عامل کی تصاویر بنا رہا تھا تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں جانتے، مجھ سے پنگا لوگے تو خون تھوکتے مرو گے۔ عامر خان نے اس کی یہ بات نظر انداز کر دی۔ ہم چونکہ ایسی جگہوں پر علاقائی پولیس کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اس لیے ان عاملوں کی جانب سے نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس عامل سے ملنے کے بعد جب عامر خان واپس دفتر آیا تو ہنستے ہوئے اس کی نقل اتارتے کہہ رہا تھا کہ وہ پولیس کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا، 2 پولیس والوں کو تو جلا کر راکھ کر نہیں سکا، البتہ مجھے موت کی خبریں سنا رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، پھر ایک دن عامر خان دفتر نہ آیا۔ اس کے گھر فون کیا تو معلوم ہوا کہ رات اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس پر اسے اسپتال لے کر جانا پڑا۔ ہم بھاگم بھاگ اسپتال پہنچے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ عامر خان کو ہیپاٹائٹس سی سمیت متعدد بیماریاں لاحق ہیں۔ اس کے سبھی ٹیسٹ مختلف بیماریوں کو ظاہر کر رہے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ جس شخص کو کبھی سر درد تک نہیں ہوا وہ اچانک اتنی بیماریوں کا شکار کیسے ہو گیا۔ عامر خان کو ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا۔ وہ مسلسل خون کی الٹیاں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں خون کی کمی بھی ہو گئی تھی۔ اسے خون کی بوتل لگائی جا رہی تھی۔ عامر خان 1 ہفتہ اسی طرح اسپتال میں سیریس حالت میں رہا اور خون کی الٹیاں کرتا رہا۔ 1 ہفتے بعد اس کے بھائی کا فون آیا، وہ روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ عامر خان مر گیا ہے۔ یہ میرے لیے انتہائی المناک اور افسردہ کر دینے والی خبر تھی۔ ایک ہنستا مسکراتا صحت مند صحافی چند ہی دنوں میں جان لیوا بیماری کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ اسی دن مجھے اجنبی نمبر سے فون آیا۔ فون کرنے والے نے اپنا تعارف ایک عامل کے طور پر کروایا اور کہا، اس دن تم نے میری بالکی کی عزت بچائی تھی اور اس کی تصویر شائع ہونے سے روکی تھی، اس لیے تم بچ گئے ہو۔ جس نے میرے علم کا مذاق اڑایا اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا اس نے کال منتقع کر دی اور وہ نمبر بھی بند ہو گیا۔ جہاں تک میڈیکل سائنس کہتی ہے، عامر خان ہیپاٹائٹس جیسی مہلک بیماریوں کی آخری سٹیج پر تھا۔ یہ بیماری اندر ہی اندر اس کے جگر کو تباہ کرتی رہی، لیکن بظاہر اس کے اثرات واضح نہ ہوئے۔ عامر خان کو بھی اس کا علم تب ہوا جب اس کا معدہ خون سے بھرنے لگا اور وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ اس بیماری نے جہاں ہزاروں پاکستانیوں کی جان لی، وہیں عامر خان بھی اس کا شکار ہو گیا۔ دوسری جانب ہمارے دفتر کے عملے سمیت متعدد دوستوں کا کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس محض ایک بہانہ تھا، ورنہ عامر خان شاہ کو کالے جادو کے ذریعے قتل کیا گیا ہے۔ اس عامل نے بھی یہی کہا تھا کہ تم خون تھوکتے مرو گے، اور پھر واقعی چند دن کے اندر اندر عامر خان شاہ خون تھوکتے مر گیا۔ دوستوں، ایسی اور کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔